اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ پہلا رکوع آیت 1 تا 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کے پہلے حروف الف لام میم حروف مقطعات، ان کا نام ہی ان کا ترجمہ ہی صرف اتنا ہے، حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف۔ یہ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے اللہ عالم بمراد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جس ہستی پہ نازل ہوا، جس اعلیٰ ترین پہ نازل ہوا، جس کی وجہ سے یہ قرآن ہم تک پہنچا، اتنی اعلیٰ کتاب ہم تک پہنچی جس نبی کے ہاتھ میں دی گئی، ان کے سینے پہ نقش کی گئی، روشنی کی گئی، وہ بھی اس ذات اس کے الفاظ کے ترجمے کو، تفسیر کو، مفہوم کو نہیں جانتے۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کہ روز آخرت ہو سکتا ہے ہمیں اس کی فضیلت سے، اس کی رحمت سے مالا مال کر دے۔ آگے ہم نے صورتوں میں سے چھانٹ کر چند الفاظ کو الگ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 21 کے قریب حروف پائے جائیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حروف الف لام میم، جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا کوئی ترجمہ تفسیر نہیں ہے، جس اتنا جان لینا ہی کافی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی الف لام میم ہی پڑھا اور آگے ہم بھی صرف اتنا ہی پڑھیں گے۔ آگے الکتاب، کتاب یعنی یہ قرآن مجید، ریب ایسا شک جو بے چین کر دے، ایسا شک جو انسان کم علمی کی وجہ سے، دو نظریوں میں اختلاف کی وجہ سے کسی ایک نظریے کو پرکھ نہ سکے، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں بتا رہے ہیں کہ یہ الکتاب، یہ پوری کی پوری کتاب ہے۔ کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ ینفقون، اگلا حروف ینفقون، نفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی کثرت کے ساتھ جس کا مال جس نے عطا کیا اسی کی راہ میں، اسی کے نام پہ خرچ کرنا۔ بالغیب، اگلا حروف بالغیب، ایسے حقائق جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، فرشتے، جنت، جہنم، اللہ کی ذات، یہ سارے حقائق کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ متقین، تقا کی جمع، تقوی کسی چیز کے نقصان کا خطرہ ہو، اس سے بچنا، اسلامی اصطلاح ہوشیار رہنا، گناہوں سے بچنا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اجتماعی طور پر نماز کا قائم کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ کہ فردن فردن۔ اس میں ہے کہ اجتماعی یعنی اکٹھے ہو کر مساجد کو آباد کرنا اور وہاں پہ نماز پڑھنا، یہ نہیں کہ فردن فردن جب موقع ملا بس گھر میں پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی۔ الصلاۃ 700 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، نماز، درود۔ بالآخرتی، اگلا حروف ہر انسان غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، آخر میں وہ ایک کا جواب دہ ہوگا۔ انذرتم، نذیر، ڈرانا، ڈراتا، آخرت کی ہولناکیوں سے آگاہ کرنا۔ یؤمنون، ایمان لانا، مان لینا، تصدیق کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ تصدیق کریں گے، وہ تصدیق کرتے ہیں، کرنے کے کام اور کرتے ہیں کے کام، کر چکے، کریں گے، کر رہے۔
کفروا، کفر کرنا، کفر چھپا دینا، انکار کرنا، حتما مہر لگانا۔ اللہ کا قانون ہے کہ حق کی قبولیت سے انکار کیا تو مہر لگتی ہے، کہاں؟ دلوں پر۔ عذاب، دکھ، تکلیف، برے کام کا برا بدلہ۔ اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والی ذات ہے، وہی جاننے والی ذات ہے، اسی کا نام رحمان ہے، اسی کا نام رحیم ہے۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت کب ملے گی اور کسے ملے گی؟ ذالک، یہ کتاب، حاضر کے لیے، یہ کتاب حاضر کے لیے، اسم اشارہ یعنی قریب کے لیے ہے، جو حاضر ہے، جو موجود ہے، جو طالب ہے، جو پانا چاہتے ہیں۔ آگے محاسبہ، ہدایت کے لیے صرف ایک شرط ہے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، کہ اس آیت میں بتایا گیا ہدن ہدایت ہے، واسطے، متقین پرہیزگاروں کے یا ڈرنے والوں کے۔ تو ہدایت کے لیے صرف ایک شرط، ایک قانون ہے، وہ کیا؟ متقی ہونا چاہیے۔ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، بس اس میں ہدایت ہے۔ مسلمان سارے ہیں، کلمہ گو سارے ہیں، کل مسلم، سارے کے سارے مسلمان ہوں، لیکن جو طالب ہوتا ہے اس کو ہی ملتا ہے ہدایت۔ یہاں کون سی طلب کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت کی۔ ہدایت کا جو طالب ہے، جیسے پیچھے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا کہ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر ہم یہ طلب رکھتے ہیں تو اس کی کیٹیگری ہمیں اگلی صورت میں ہمیں وہ رولز، وہ قانون کو اپنانا ہوگا اور ماننا ہوگا، تقوی والا بننا ہوگا، کیونکہ شرط ایک یہی ہے، واسطے متقین پرہیزگاروں کے، ڈرنے والوں کے۔ اگر ہمیں اپنی جنت چاہیے، اپنی ٹھکانہ چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ہمارا سامنا ہو اور ہم فخر کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت جنت میں داخل ہوں، تو ہمیں فخر کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اللہ کا دیدار تبھی نصیب ہوگا اگر ہم میں یہ صفات ساری ہوں گی۔ سیکنڈ آیت تھی ذالک وہ الکتاب، کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک فی، اس میں ہدن ہدایت ہے، لی واسطے، متقین پرہیزگاروں، ڈرنے والوں، تقوی والوں کے لیے۔ تو ہمیں اللہ سے زیادہ مانگنا ہے، گناہوں پر استغفار کرنی ہے اور اس سے ڈرنا ہے اور طلب رکھنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس قانون جو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ ہدایت صرف اسے ملے گی جو پرہیزگار ہوگا، اور پرہیزگار کون ہوگا؟ جو ڈرے گا، ڈرنے والا ہوگا اور محبت کا طالب ہوگا، صرف اور صرف اسی کو ہدایت ملے گی۔ اہدنا، دکھا ہمیں، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ اس کا جواب یہ سورۃ البقرہ کی سیکنڈ آیات میں ہمیں مل گیا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا ایمان والا، تقوی والا بنا دے، تاکہ ہم اسی سے ڈریں، اسی کی طرف آہی لوٹ کر جانا ہے، وہی حساب و کتاب کرنے والا ہے، وہی درگزر کرنے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے، وہی گرانے والا ہے، اور وہی
رب اٹھانے والا ہے، اسی نے یہ قانون بنایا ہے اور ہم نے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کو اپنانا ہے اور ماننا ہے۔ متقی وہی ہے جو اللہ کا خوف رکھے، تڑپ اور طلب بھی آئے، حق کی طلب اور قرآن کے علم کی تڑپ۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ سب سے اچھا فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اور سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ اگر ہم دنیا اور آخرت کا فائدہ پانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ علم کتاب سے ملے گا اور ہدایت تقویٰ سے ملے گی۔ کتنا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، علم کتاب سے ملے گا اور ہدایت تقویٰ سے ملے گی۔ تو علم کتاب سے ملے گا، کتاب کھولیں گے نہیں تو علم ملے گا کیسے؟ تو اس کے لیے کرنے کے کاموں میں کیا آتا ہے؟ کرنے کے کاموں میں لکھ لیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے، پانے کے لیے ہمیں کتاب اللہ کو کھولنا ہوگا، جس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ الکتاب، یہ کتاب ہے جو میری کتاب ہے، میری بھیجی ہوئی، میری لکھی ہوئی۔ آگے 3 آیت سے 4 آیت تک متقی بننے کی شرائط، متقی بننے کی شرائط۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، ساتھ چھپے ہوئے امور کے، وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وَمِمَّا، اور اس سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، دیا ہم نے، يُنْفِقُونَ، ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، رزقنا، جو دیا ہم نے، ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو شرائط اور اصول کیا ہے؟ غیب پر ایمان، جنت اور جہنم، فرشتے، اللہ کی ذات، ان سب چیزوں پر ہم نے ایمان رکھنا۔ پہلی جنت اور جہنم اور فرشتے اور اللہ کی ذات، 4 چیزوں پر ہم نے بغیر دیکھے ایمان رکھنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کاموں میں نماز قائم کرنی ہے، نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ نماز آگ سے بچاتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ قول، لکڑی کو آگ میں جلانے کی مثال۔ الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھا، یہ ہے بغیر دیکھے ایمان لانا۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے۔ آگے 5 آیات سے 7 آیات تک، اولائکا، یہ وہ لوگ ہیں، اعلیٰ اوپر، ہدن، ہدایت کے ہیں، من سے ربہم، اپنے رب، و اولائکا، اور وہ لوگ، وہی، مفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، مراد کو پانے والے۔ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ متقین کے لیے یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، یہ اسناد ہے، یہ مور لگ گئی ہے کہ 2 گروہوں کا ذکر، متقی اور کافر کا۔ کس کا ذکر ہے؟ متقی اور کافر کا۔ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، کہ ہم نے دنیا میں بھی بھلائی پانی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی پانی ہے۔ اگر ان دونوں میں بھلائی پانی ہے تو ہمارے کرنے کے کاموں میں کیا ہے کہ ہمارے کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اِنَّا، بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، سواء، برابر ہیں، علیہم، اوپر ان کے، کیا، انذرتہم، ڈرائیں آپ انہیں، ام، یا، لم، نہ، تنذرہم، ڈرائیں آپ انہیں، ہم، وہ، لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، وہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کن کی صفات؟ متقی اور کافر کی صفات ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر حق کو چھپانا، کیا ہے؟ حق کو چھپانا، اوپر والی ساری صفات کا انکار کرنا جو پیچھے گزر گئی ہیں۔
انکار کرنے پر اللہ مہر لگا دے گا. کہاں پہ؟ کانوں پہ، آنکھوں پہ اور دل پہ. اور دل اور کان پر مہر، آنکھوں پر پردہ. قبولیت حق سے انکار کی وجوہات: اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دنیا کی محبت دل میں ہونا، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کفر کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں. پہلی، حق کو چھپانا. دوسری، جتنی بھی پچھلی صفات گزری ہیں ان سب کا انکار کرنا. پھر جب ہم انکار کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے اوپر مہر لگا دیتا ہے. کس پر؟ کانوں پر، آنکھوں پر. ختم اللہ، مہر کر دی اللہ نے. اعلیٰ کدھر؟ قلوبی، دلوں ان کے. وَأَعْلَى، اور اوپر. سَمْعِهِمْ، کانوں ان کے. وَعَلَى، اور اوپر. أَبْصَارِهِمْ، آنکھوں ان کی. غِشَاوَةٌ، پڑتا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے. عذاب، عذاب ہے. عظیم، بہت بڑا. استغفر اللہ. کیوں کہ قبولیت حق سے انکار کیا تھا انہوں نے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ، میں سب سے بہترین، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کیا کس کے زمرے میں آیا؟ کفر کے زمرے میں آ گیا. اور دنیا کی محبت، اتنی شدید محبت اللہ سے بھی زیادہ. تو کیا ہوا؟ خسارے میں چلے گئے. خسارے میں زندگی گزار دی، نافرمانی میں زندگی گزار دی. حق کی بات کو چھپا لیا. اس قرآن کی آیات کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی. انہوں نے جو کیا، جو بتایا، قول سے، فعل سے، کر کے دکھایا، بول کے بتایا، اس سب کو ہم نے چھپا دیا. حق کی بات کو چھپا دیا، اس صفات کا انکار کیا تو اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے کان، آنکھ اور دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ لگا دیا. ان سب کا خلاصہ، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو متقین ہو. اللہ کا ڈر، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی کتاب پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. یہ ساری کس کی صفات ہے؟ متقین کی ہے. اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کارڈ تیار کرنے ہیں. متقین کی صفات، متقین کی صفات میں اللہ کا ڈر، ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ، نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی کتاب پر ایمان، آخرت پر یقین. کافر کی خصوصیت، حق کو قبول کرنے سے انکار، حصول علم کے ذرا پر میں مہر، کہ اس نے حق سے انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے کفر کے سبب ان پر مہر لگا دی. تو اللہ کا ڈر اور ایمان بالغیب پر یقین کرنا ہے.